रबीउल अव्वल में सूरतुल कौसर का ये वजीफ़ा कर ले। इन्ना आतौइना कल कौसर रबीउल अव्वल का ख़ास वजीफ़ा है। लोग दरवाज़े में आकर पैसे दे जाएंगे, आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, रबीउल अव्वल का महीना बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाला है, क्योंकि इस महीने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत हुई। इस महीने इंसान की जो भी परेशानी हो, जो भी मुश्किल हो, सब दूर हो जाती है। आज का ये वजीफ़ा जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब वजीफ़ा है। दोस्तों, ये वजीफ़ा पढ़ लेना, किस्मत के अगर बंद ताले न खुल जाए तो फिर मुझे कहना। तकदीर मेरे दोस्तों ऐसे बदलेगी, दुनिया देखेगी। जो भाई बहन चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर उनकी ज़िंदगी जो है, इसमें वो ख़ुद अपनी आंखों से गैबी मदद के नज़ारे देखे, गैबी मदद को आते हुए देखे, तो ये ज़रूरी कि रबीउल अव्वल शुरू हो तो फ़ौरन आप ये वजीफ़ा पढ़ें। ये वजीफ़ा आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। सबसे पहले नमाज आप पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के फ़ौरन बाद चाहते हैं तो फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें। चाहे तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लें। कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ना है। वो भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं अपनी परेशानी को लेकर, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरे बहन भाई बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिज़्क़ के, दौलत के, पैसों के मसाइल फ़ौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नाज़रीन को सूरह कौसर का वो ख़ास वजीफ़ा बताने लगा हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसी चमक जाएगी कि आप लोग ख़ुद मुझे दुआएं दोगे और हैरान रह जाओगे। नाज़रीन, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक दिन ये वजीफ़ा आपको पढ़ना है। पूरी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा आपको नहीं करना। अगर आप रोज़ाना पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल जो है, ये वजीफ़ा जो है, आपको एक ही मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह एक ही मरतबा पढ़ने से ही आपके माली मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से फ़ौरन हल हो जाएंगे। कितनी भी पैसों की तंगी हो, फ़कीर बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो, जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी ना हो, गैबी मदद होगी उसको। अगर वो रात को ये वजीफ़ा पढ़ के सोए, सुबह मालामाल हो जाएगा। सुबह ये वजीफ़ा पढ़ ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियां हैं रिज़्क़ और दौलत को लेकर, और अगर सालों साल से आप बेरोज़गार हैं, रिज़्क़ की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपको अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ना है। क्योंकि जब आप इस यकीन और भरोसे के साथ ये वजीफ़ा करते हैं तो अल्लाह पाक भी आपको बेतहाशा रिज़्क़ और दौलत अता करता है, आपकी परेशानी दूर करता है। बेहद आज़मूदा और मुजर्रब वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान वजीफ़ा है, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं, और पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। इस तरीके पर अमल करते हुए इस वजीफ़े को कर ले। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फ़रमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फ़रमाएंगे, आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। एक जगह रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मुतालिक न बताऊँ? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, और अल्लाह की तौफीक से ही है। आज का यह ख़ास वजीफ़ा सूरतुल कौसर और अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों का है, मगर इतना ताकतवर तरीन और जलीलुल क़दर अमल है, हमारी जैसी नाकिस ज़ुबान इसको बयान नहीं कर सकती। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान भी है, इसके अंदर मकाम भी है, और बहुत ज़्यादा खैर कसीर इस अमल के अंदर है। जो इस मुबारक छोटी सी 3 आयत और सूरत को पढ़ता है, इससे दोस्ती करता है, वो माला माल हो जाता है। अल्लाह ताला उसको लाखों का मालिक और करोड़पति बना देते हैं। ये इतना ताकतवर तरीन अमल है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हर इंसान पढ़ेगा और एक रात में करोड़ों मिल जाएंगे, ये तो झूठ है। लेकिन ये करोड़पति बना देने वाला अमल है। जिस इंसान को भी हमने ये अपनी ज़िंदगी में बताया, अल्लाह ने उसको माल और दौलत बेहिसाब अता फरमाया और हलाल अता फरमाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमल के करने वाले की औलाद खैर वाली और फरमानबरदार होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इतना मुजर्रब वजीफ़ा है कि इंशाअल्लाह दुआएं दोगे। अपनी ज़िंदगी में इस वजीफ़े को
جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام ناظرین اس کے بارے میں کسی کو ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا کہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہو، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہو، جتنی آپ کی مرادیں ہو، ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت کر لینی ہے کہ میری یہ حاجت، یہ مراد پوری ہو جائے۔ پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، جو لیا، اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ پوری زندگی اگر مانگنے میں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے اس وظیفے کو پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی رزق میں، بڑی سے بڑی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوگی۔ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لے کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں۔ نماز ظہر میرے بھائیوں مسجد میں ادا کر لے، اور میری بہنیں جو ہے وہ سکون سے گھر میں ادا کر لے۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کرے نماز جو ہے وہ مسجد میں ہی آپ لوگ لازمی پڑھا کریں۔ 5 وقت کی مثال کے طور پہ کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے آپ نہیں جا سکتے، تو پھر اگر آپ نے گھر میں بھی پڑھی ہے تو گھر میں پڑھنے کے بعد وہ چاہے تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لے، چاہے تو 10-15 منٹ، آدھے گھنٹے بعد سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ عصر سے پہلے پہلے کر لے۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے سے عمل کرے۔ گھر میں جب پڑھتی ہے وظیفہ تو چاہے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لے، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لے، لیکن عصر سے پہلے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجئے گا، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہو۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھتے رہیے۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مطلب دن میں آپ نے، دوپہر میں، شام میں اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی کہ اس دن آپ اور وظیفہ کرتے ہیں تو یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لے، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہو، چاہے وہ 100 حاجتیں ہو، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہو ان کی نیت کر لے۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لے کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لے کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لے کہ قرض سے نجات ملے۔ بے اولاد ہے تو یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرمائے۔ حاجتوں کی نیت کر لے، اس کے بعد فوراً سے آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائے۔ نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لے، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لے جو یاد ہو، جو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لے یا سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو اب اگر آگے کی تو وظیفہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو کو آپ لوگ آگے نہ کیجیے گا۔ یہ ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے، سمجھ لے۔ پھر آپ لوگ خود کمنٹس کرتے ہو کہ وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے۔
ایک دن کا عمل ہے یہ سمجھ لے، یہ عمل ایک ہی دن کا ہے، ظہر کے بعد پڑھنا ہے یہ سمجھ لے، بس جگہ کی پابندی نہیں ہے، اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لے یا نماز کے بعد گھر میں پڑھ لے۔ اب وظیفہ سمجھ لے، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی حاجتوں کی نیت کر لے، چاہے ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجتیں ہو، اور اپنی پریشانی کے لیے جو ہے وہ بھی نیت کر لے کہ فلاں پریشانی ہے اگر آپ کو، تو اس کی بھی نیت کر لے کہ یہ بھی ختم ہو جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اب آپ لوگ جتنی نیتیں کر لے اس کے بعد آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً سے آپ لوگوں کو سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ 11 مرتبہ یا غنیو آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ ہے ناظرین، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، ایک مرتبہ آپ لوگوں کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے مکمل دیکھ کر اچھی طرح اچھے طریقے سے، اور اس کے بعد فوراً جو دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، تیسری مرتبہ، اور اس کے بعد جو آخری اسم ہے، جو آخری وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ 11 مرتبہ یا رحمانو پڑھیں گے آپ، اور اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا۔ ناظرین، وظیفہ کا طریقہ کار ایک بار پھر سن لے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ایک مرتبہ درود پاک، پھر اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا غنیو، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا وہابو، پھر ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا رحمانو، پھر آخر میں اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کے بہت فوائد ہے، میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورہ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے، شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے، دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم عطا فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، 5 وقت نماز پڑھنے کا عادی بنا، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کے اچھے وظائف سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ۔